آج کی میری ویڈیو کا موضوع اردو زبان کی ترویج اور ترقی میں پنجاب کا کردار۔ اگرچہ میں ایک اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوا، مگر میں بلا کسی نسلی یا لسانی تناظر سے ہٹ کر برملا اس بات کو انتہائی قدردانی سے تسلیم کرتا ہوں کہ تقسیم ہند کے بعد اگر کسی قوم نے صحیح معنوں میں اردو زبان کی عملی خدمت کی ہے اور اس کی ترویج اور اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے تو وہ بلا شبہ پنجاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کسی اردو بولنے والے نے اپنی زبان کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی پنجابی بولنے والے ادیبوں اور شاعروں نے کی ہے، اور یہ بات میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑا وسیع اور عمیق موضوع ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے بڑی طویل گفتگو درکار ہے، لیکن میں اردو شاعری اور اردو ادب کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علامہ اقبال سے لے کر فیض احمد فیض صاحب تک۔ علامہ اقبال ظاہر قیام پاکستان کا تصور پیش کیا، ایک مفکر، اور جو آپ کہیں ان کے لیے کم ہے، لیکن میں ان کی شاعری کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی جو اردو شاعری ہے حقیقی معنوں میں اس نے الہام کی سرحدوں کو چھو لیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، ظاہر شکوہ و جواب شکوہ ان کے پورے کلام کا حاصل ہے۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں۔ یعنی ان کا پورا کلام میر حسن کے توسط سے انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ اپنی نوعیت اور اپنے یعنی بڑے پن کے حوالے سے ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، اور میرے جیسا ایک طالب علم علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کرے تو اسے بھی میں یعنی آپ سمجھیں کہ ایک بہت چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ علامہ اقبال کے بعد اب یہ میں آپ کو پنجاب، یہ تمام نام جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ وہ نام ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور جن کی گھریلو زبان پنجابی تھی، لیکن انہوں نے اردو کی جو تراکیب اور اردو زبان کے جو یعنی زمین اور آہنگ اختیار کیا، جواب نہیں اس کا۔ اب فیض صاحب کا انداز ملاحظہ فرمائیں، ایک چھوٹا: میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، کیا کہنے۔ اب پورے تمام اشعار تو میں پیش نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ احمد فراز ہوئے، حبیب جالب، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں: انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ کیا بات ہے واقعی، یعنی کمال کر دیا ہے، یعنی اردو کی وہ تراکیب استعمال کی ہیں، یعنی زبان دانی کمال ہے۔ ابو الحسر حفیظ جالندری صاحب قومی ترانہ لکھ دیا: پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ اب یہ پورا ترانہ، اس میں جو اردو کے الفاظ اور پورے قائد اعظم کی جد و جہد اور علامہ اقبال کا جو فلسفہ تھا قیام پاکستان کا، اس ترانے کے جو لیرکس ہیں اس میں پورے ان کی فکر اور فلسفے کو حفیظ جالندری صاحب نے، جن کو ابو الحسر کا خطاب ملا،
بند کر دیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، منیر نیازی صاحب، قتیل شفائی، ضمیر جعفری صاحب، ناصر کاظمی، انور شعور، یہ جدید دور کے ہمارے دور کے شعراء ہیں، احمد راہی، دلاور فگار، نون میم راشد، تسلیم فاضلی، کس کس کا نام لوں میں، ایک طویل لسٹ ہے۔ یہ تمام حضرات اور جنہوں نے اردو شاعری میں بڑا نام پیدا کیا، ان سب کی مادری زبان نہیں بلکہ گھریلو زبان پنجابی تھی، لیکن اردو ڈکشنری کے وہ الفاظ انہوں نے ایٹ فری ول جس طرح استعمال کیے ہیں، یقین مانیں یہ تقسیم ہند سے پہلے غالب، میر درد، میر انیس، حالی، جگر، حسرت، نہیں ایک طویل لسٹ ہے۔ لیکن ان حضرات نے اردو زبان کی جس اسلوب سے پیش کیا ہے اپنی شاعری میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح اردو ادب میں آپ دیکھیں، ابن انشا ہوئے، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، شفیق الرحمن، اسی طرح ایک امجد اسلام امجد، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ یعنی یہ کہ صحیح معنوں میں اردو ادب کی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان لوگوں نے جو اردو کی خدمت کی وہ کوئی اردو داں نہیں کر سکا۔ میں تقسیم ہند سے پہلے تو ظاہر ہے بہت بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی اور یعنی سر سید احمد خان، وہ دور میں بات کر رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد، یعنی وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، بڑے بڑے نام ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک، مولانا محمد علی جوہر۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی ہمیں دیکھیں، حق شناسی اور قدر شناسی، کسی اردو زبان کسی کی میراث نہیں ہے کہ وہ اردو بولنے والا ہی اچھی اردو بول سکتا ہے۔ ان لوگوں کا کلام آپ پڑھیں، صرف شکوہ جواب شکوہ پڑھ لیں تو جو یعنی زندہ شاعری کی ہے علامہ اقبال نے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے شہر کراچی کی برگزیدہ شخصیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، وہ حضرت جوش ملی آبادی اپنے فن کے امام تھے۔ ہوا سے موتی برس رہے ہیں، بارش کو کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ ہوا سے موتی برس رہے ہیں، فضا ترانے سنا رہی ہے، جگر جگر ہے تمام صحرا، کلی کلی مسکرا رہی ہے۔ ظاہر جوش صاحب بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ان کی شاعری پہ گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رئیس امروہوی صاحب، ہمیں بہت مخصوص چند نام ملیں گے۔ رئیس امروہوی صاحب ہوئے، جون ایلیا، سید محمد جعفری صاحب، نقشب سلیم احمد، خواتین میں پروین شاکر، عبید اللہ علیم، نصیر ترابی، حسن اکبر کمال۔ یعنی آپ اگر موازنہ کریں اردو اسپیکنگ شہر کراچی اور پنجاب کے شعراء کو، یعنی میرا مقصد کمپیریزن نہیں ہے، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اتنے بڑے نام جو میں نے ابھی پہلے لیے، یعنی ہمارے جن کی مادری زبان اردو ہے، تو وہ چند نام ہی آپ کو ملیں گے۔ ادیبوں میں البتہ نصر اللہ خان، علامہ نیاز فتح پوری صاحب، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، مشتاق احمد یوسفی، سید محمد تقی صاحب، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر محمد صابر، ڈاکٹر منظور احمد، اور اس طرح کے سحر انصاری وہ شاعر تھے۔
لیکن موجودہ نسل جو ہے کراچی میں کوئی قابل ذکر نام ہمیں نظر نہیں آتا۔ پی ٹی وی کے پروگرام کسوٹی میں جہاں پہ ایک تفریح کا کانسیپٹ پیش کیا، وہاں پہ اردو زبان بولنے میں جو ایک ٹرائیکا تھا، قریش پور، افتخار عارف، عبید اللہ بیگ، انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کسوٹی پروگرام سے ہماری نسل کو اردو زبان کو صحیح تلفظ اور لہجے میں بولنے میں بڑی مدد دی۔ لیکن آج کل سوائے نصیر ترابی صاحب کا انتقال ہو گیا حال میں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بہت شفقت مجھ سے فرماتے تھے، اور صابر ظفر صاحب حیات ہیں۔ یعنی کراچی میں نہ کوئی شاعر پیدا ہو رہا، نہ خواتین میں ایک مہجبین غزل انصاری اپنی کوشش کرتی ہے۔ ایک ہی نام سے میں واقف ہوں، یا تسلیم الہی زلفی مردوں میں، تو کوئی نیا نام ہماری نظر سے تو نہیں گزرا۔ پتہ نہیں شاعری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ادب لکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ یہ جب سے ڈیجیٹل دور آیا ہے، یعنی ہمارے نوجوان طبقہ کی یعنی ڈائیورٹ ہو گیا ہے ادب اور شعر سے ٹیکنالوجی کی طرف، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ اقوام عالم میں سروائیول ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ادب میں فلمی شاعری کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، حالانکہ فلمی شاعری عام فہم ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ فلمی شاعری کے حوالے سے ایک نام جس سے میں بے حد متاثر ہوں وہ ایک ہی ہے، مسرور انور۔ وہ میرے پڑوسی بھی تھے، اور کیا کمال کی انہوں نے فلمی شاعری کی ہے۔ یعنی ان کے یعنی اگرچہ وہ ہیں تو فلمی گانے، لیکن وہ اردو ادب کا بیش بہا خزانہ ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی اب بڑی سادہ سی بات ہے، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے۔ ایک بڑی سادہ سی بات جو ایک عام آدمی کے دل اور ذہن میں اتر جاتی ہے۔ ترک الفت کا صلہ پا بھی لیا ہے میں نے، اب تو آ جا کے تجھے یاد کیا ہے میں نے۔ اسی طرح واہ واہ واہ، بزمی صاحب نے ایک غزل، ایک ان کی فلم کا ہی گانا ہے، ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری، کہ تم آ گئے اچانک، بڑی عمر ہے تمہاری۔ اور کیا تھا وہ، یہ وفاؤں کا دیا آپ نے انعام مجھے، آپ سے دور رہوں مل گیا پیغام مجھے۔ بڑی سادہ انداز میں مسرور انور کا مقام و مرتبہ، یعنی میری نظر میں، حالانکہ وہ ظاہر روایتی شاعری نہیں ہے، فلمی شاعری کی کم اہمیت نہیں ہوتی، اس کو امتیاز یہ حاصل ہے کہ وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے اور عام فہم ہوتی ہے۔ تو ایسی تراکیب مسرور انور نے اختیار کی، اور میں ظاہر میرے پڑوسی تھے، سادہ سا آدمی، دال چاول کھانے والا، اور میں نے ان کو جب بھی ان کے گھر ہر وقت ہی آنا جانا رہتا تھا، بس قلم اور کاغذ۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے لوگ چلے گئے۔ آج کل کون سی شاعری ہو رہی ہے کراچی میں؟ ایک قحط الرجال ہے۔ تصانیف بھی، اشاعت جو ہے وہ بھی ذمہ پنجاب نے لیا ہوا ہے۔ تمام بڑے بڑے فیروز سنس سے لے کے اور تمام اشاعتیں جو ہیں وہ لاہور میں ہو رہی ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں یعنی یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کو اور لاہور کو، جس نے
کراچی والا ہونے کے باوجود میں یہ تسلیم کرتا ہوں آن پیور میرٹ، سلام لاہور، سلام پنجاب، اردو بولنے والے آپ کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ اللہ حافظ۔